الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو پیدائش کے ساتھ ہی، حیات کے ساتھ ہی اس کے پہلو میں موت کے 99 اسباب ہوتے ہیں، اور اگر یہ ایک سبب سے بچ جاتا ہے تو دوسرے کی طرف، دوسرے سے بچ جائے تو تیسرے کی طرف، اور اگر ان 99 کے 99 اسباب سے اللہ پاک اس کی حفاظت کر دے، یہ دنیا میں اس سے بچ جائے، تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ اپنی طبعی عمر پوری کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دنیا کسی کی مستقل رہائش گاہ نہیں ہے، مستقل نہیں ہے. جانا ہے انسان کو، لیکن اس جانے کی ترتیب کیا ہوگی، کس طرح ہوگی، کون پہلے کون بعد میں، یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کا آنا تو ترتیب سے ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. آنا تو ترتیب سے ہے. اب دیکھیں نا، 3 بھائی ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہ بڑے والے ہیں، یہ درمیانے ہیں، یہ چھوٹے ہیں. جو پہلے پیدا ہوا وہ بڑا کہلاتا ہے، جو اس کے بعد وہ درمیانہ، جو اس کے بعد وہ چھوٹا. آمد انسان دنیا میں ترتیب پہ ہے، لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کیا یہ ضروری ہے کہ دنیا سے جانے میں بھی وہ پہلا بڑا والا پہلے جائے گا؟ قطعاً ضروری نہیں. کبھی بڑے موجود ہوتے ہیں، بلکہ بڑوں کے بھی بڑے موجود ہوتے ہیں، چھوٹے چلے جاتے ہیں. یہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے. انسان کا جانا پھر ترتیب پہ نہیں، یہ ضروری نہیں. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو بہت ساری آزمائشوں کا، اذیتوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، دشمنوں کا، حاسدوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
اب ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو انسان کو نظر آتا ہے، لیکن ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو تکلیف ہو لیکن تکلیف پہنچانے والا نظر نہ آئے، یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ اگر تکلیف دینے والا نظر آ جائے کہ پتھر اس نے مارا، لات اس نے ماری، چیز اس نے توڑی، تو نقصان تو ہوا لیکن آپ نے اپنے دشمن کو پہچان لیا۔ اب آئندہ آپ احتیاط کریں گے، تدبیر کریں گے، ترتیب کریں گے، لیکن اگر نقصان ہوا، تکلیف ہوئی اور پہنچانے والا نظروں سے پوشیدہ ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، یہ وہ موذی دشمن ہے جو کہ مخفی ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے بھی کہ نقصان پہنچانے کے بعض اسباب اس دنیا میں ایسے ہیں جو ظاہری نظروں سے پوشیدہ ہے، لیکن ان کے نقصانات انسان پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک طریقہ، ایک راستہ جو بڑا ہی ایک مجرمانہ، حاسدانہ راستہ ہے، وہ کون سا ہے کہ ایک انسان دوسرے کو تکلیف پہنچائے، جادو کے ذریعے سے، سحر کے ذریعے سے، نظر بد کے ذریعے سے، غلط اور برے اعمال کے ذریعے سے۔ تو سحر اور جادو کا وجود تو برحق ہے، اس کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اور عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ دنیا کے انسانوں کو جادو سکھانے والے کون تھے؟ شیاطین تھے، وہ سکھاتے تھے۔ اور سکھاتے کیوں تھے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ما یضرہم ولا ینفعہم۔ یہ یاد رکھیں، آج کل بہت سارے لوگ کیا دھوکہ دیتے ہیں یا کس دھوکے میں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم یہ عملیات اور یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آدمی ایک غلط راستے سے، غلط کام سے ہٹ جائے۔ یاد رکھیں کہ چھری کے ذریعے سے چیز کٹتی ہے، جڑتی نہیں ہے۔ جادو انسان کو نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں دیتا ہے تو آپ نعوذ باللہ، اللہ پاک جو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، کیا میرا علم اس سے زیادہ ہو گیا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں ما یضرہم ولا ینفعہم۔ یہ شیاطین آ کر دنیا میں لوگوں کو اس جادو کی تعلیم دیتے تھے کہ جو لوگوں کو نقصان تو دے سکتا ہے، نفع نہیں دے سکتا۔ اس لیے کبھی ان باتوں پر اپنے آپ کو مطمئن نہ کرے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں راستے سے ہٹ گیا ہے، بگڑ گیا ہے، غلط ہو گیا ہے، میں اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک جادو کا اثر کروں۔ کسی کے دل کو نرم کرنا، شوہر بیوی میں اتفاق پیدا کرنا، آپس میں جوڑ پیدا کرنا، اس کے لیے مسنون اعمال ہوتے ہیں، جادو نہیں ہوتے۔ اس کے لیے مسنون وظائف ہوتے ہیں، جادو نہیں ہوتے۔ اس کے لیے اللہ پاک سے مانگنا پڑتا ہے، جادو نہیں کرنا پڑتا۔ جادو تو ایک گندگی ہے، ایک غلاظت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں، مشکات المصابیح میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 بڑے گناہ جو موبقات، 7 گناہ میری امت میں ایسے پیدا ہوں گے جو اس انسان کو ہلاک کر دیں گے۔ موبقات، 7 مہلک گناہ، ہلاک کرنے والے گناہ۔
اس کی تفصیل بتائی، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس بغیر حق، تو اس میں کیا فرمایا؟ والسحر، جو آدمی اس دنیا میں جادو کرے گا یا جادو کا سہارا لے گا، فرمایا یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جو اس کو ہلاک کر دے گا، جو اس کو ہلاک کر دے گا۔ تو یہ تو ایک گندگی ہے، اور اس کا کرنے والا شخص وہ بھی مزاجن گندا ہوگا، اس کی طبیعت اور فطرت میں گندگی ہوگی۔ اور یہ گندگی کب پیدا ہوتی ہے؟ عام طور پہ کہ جب انسان کسی دوسرے سے حسد کے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ بنیادی طور پر علماء نے لکھا ہے کہ حسد ایک ایسا روحانی مرض ہے کہ جو انسان کو اندر اندر جلا رہا ہوتا ہے نا۔ اب دوسرے کو دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے، بول کچھ سکتا نہیں ہوں، برا لگ رہا ہے مجھے، اب اندر کی ایک جلن ہے، کڑن ہے، وہ مجھے اندر اندر گلا رہی۔ اس کی ترقی، اس کی خوشی، اس کا عروج، اس کا ہنسنا، اس کا کھیلنا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو اس حسد کے گناہ میں مبتلا ہو کر انسان کیا کرتا ہے؟ بعض دفعہ اس غلاظت اور گندگی کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کی جو بڑی آبادی تھی وہ یہود پر مشتمل تھی، اور یہود کے مزاج میں تکبر ایک ان کی نمایاں نشانی ہے، یہ متکبر ترین قوم ہے۔ تو پچھلے جمعے میں نے آپ سے ایک ترتیب عرض کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ایک سلسلہ نبوت کا وہ چلا جو بنی اسرائیل کہلاتا ہے نا، اور ایک بہت بڑا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا وہ بنی اسرائیل کے اندر آیا، اور اسرائیل اصل میں نام تھا کس پیغمبر کا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ باتیں ہو گئی ہے دوستو، یہ اصل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل یہ عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اسی مناسبت سے آج دنیا کے نقشے پر ایک ناخن سے بھی چھوٹی ایک سلطنت ہے، ایک حکومت ہے جو اسرائیل کہلاتی ہے، اور جو یہود کی حکومت ان کو دی گئی، انہوں نے اپنا نام اسرائیل رکھا ہے، اسی نسبت سے رکھا ہے کہ ہم بنی اسرائیل ہے، اور ان کا عالمی منصوبہ ہے یہ جو بار بار آپ سنتے ہیں نا کہ دجالی فتنے ہیں، دجالی فتنے ہیں، تو وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اب اس مسیحا کے آنے کا وقت قریب ہے کہ جو آئے گا تو پوری دنیا پر یہود کا تسلط اور غلبہ ہو جائے گا، اور اس کو انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نام دیا۔ گریٹر اسرائیل یعنی اسرائیل کی حکومت پوری دنیا پر ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے یہ لوگ جا کر، آپ نے سنا بھی ہوگا، ہماری جو سیرت وغیرہ کی کلاسوں میں بھی بات آئی کہ اسرائیل مسجد اقصیٰ کے پاس ایک دیوار ہے جس دیوار کو کہتے ہیں دیوار گریہ۔ گریہ کہتے ہیں رونے کو، نوحہ کرنے کو۔ یہ دنیا بھر کے جو یہود ہے یہ سال کے ایک خاص موقع پر اس دیوار کے پاس جمع ہو کے گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور اس مسیحا کے آنے کا انتظار کر کے مانگتے ہیں کہ وہ مسیحا جلدی آ جائے۔ تو ان کے نزدیک جو مسیحا ہے وہ کون ہے؟ وہ دجال ہے۔ یہ کہتے ہیں دجال آئے گا، وہ ہماری قیادت کرے گا، اور اس کی قیادت میں ہم چلتے ہوئے پوری دنیا سے اسلام کو بالکل مٹا دیں گے۔ یہ ان کی ایک سوچ ہے، ہونا بالکل اس کے برعکس ہے۔
جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب فرمائی ہے. یہ امت بھی منتظر ہے ایک مسیح کی، امت مسلمہ، ہم بھی منتظر ہیں. لیکن ہم جس مسیح کے منتظر ہیں وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. یہ فرق ہے. دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، یاد رکھیں، حدیث میں لفظ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، لیکن دونوں کو مسیح کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب دیکھیں لفظ ایک ہے، لیکن عربی زبان کی بلاغت دیکھیں، فصاحت دیکھیں کہ دجال بھی مسیح ہے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا. لیکن وہ مسیح کس کے معنی میں ہے؟ ممسوح العین. ممسوح العین، ایک آنکھ جس کی مٹی ہوئی. دجال کی بڑی علامت یہ کہ اس کی کتنی آنکھیں ہوں گی؟ ایک آنکھ ہوگی. تو وہ مسیح کس سے ہے؟ ممسوح العین. اس کی ایک آنکھ اللہ پاک نے مٹا دی ہے، اس وجہ سے وہ مسیح کہلایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ممسوح الخیر ہے، جس کے سر پہ، جس کے جسم پر ہاتھ رکھتے تھے اس بیماری سے اللہ اس کو شفا دے دیتے. اتنا بڑا فرق ہے. تو ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے کے منتظر ہیں، جو آسمانوں پر ہے، اللہ نے جن کو زندہ اٹھایا. اور آپ علیہ السلام نے بالکل صراحت فرمائی، یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم، قریب آ رہا ہے وہ وقت کہ جب ابن مریم تم پر نزول فرمائیں گے، آسمان سے اتریں گے، اور ملک شام جامع مسجد اموی کے مینار پہ فرمایا تشریف لائیں گے 2 فرشتوں کے سہارے سے، اور ایسا لگے گا جیسے تازہ تازہ غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں. ان کے بالوں سے پانی ایسے ٹپکے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے موتیاں ٹپکتی. یہ تازہ غسل کی دلیل ہوگی. 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے، پھر زمین پہ تشریف لائیں گے اور پھر اس امت کی قیادت فرمائیں گے. تو اب یہود کی بہت بڑی تعداد مدینہ منورہ میں آباد تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آخری پیغمبر جو آئے وہ تو بنی اسرائیل سے نہیں آئے، وہ تو بنی اسماعیل سے آ گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، تو حسد میں مبتلا ہو گئے. حسد ہو گیا، جیلسی ہو گئی، اب برداشت نہیں ہوا. حالانکہ انسان اپنی عقل پہ زور دے تو جس چیز میں انسان کا اختیار نہیں تو اس میں کیوں اپنے آپ کو جلا رہا ہے؟ یہ تو انتخاب خداوندی ہے نا، کہ آخری پیغمبر کہاں سے آئے، کن میں سے آئے. یہ فیصلہ کسی انسان نے نہیں کیا، اللہ پاک نے فرمایا. لیکن حاسد سے یہ برداشت نہیں ہوتا. ان سے بھی نہیں ہوا کہ بھئی ہم تو پیغمبر زادے تھے، صاحب زادے تھے، دنیا میں ہماری دھوم دھام تھی کہ تمام پیغمبر ہم میں آئے، اور جس نے آخر میں آنا تھا مہمان خصوصی بن کر، اور جس پر اس سلسلہ نبوت کی تکمیل ہونی تھی، وہی ہمارے حصے سے نکل گئے. یہ تو ہم ذلیل ہو گئے. تو بجائے اس کے کہ آخری پیغمبر کی تمام نشانیاں تورات میں پڑھ چکے تھے، آخری پیغمبر کی تمام صفات و علامات اپنے علماء سے جان چکے تھے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب انسان کو حقیقت کا ادراک ہو جائے اس کو قبول کر لے. تو آخری پیغمبر پر ایمان لانے کے بجائے مقابلے پہ آ گئے، مقابلے پہ اتر آئے. اور اس مقابلے میں انہوں نے ہر وہ طریقہ اور ترتیب اختیار کی جو کر سکتے تھے. اب جو ہمارا اصل موضوع ہے آج کا، کہ حسد ایک ایسا مہلک مرض ہے کہ جب انسان سے برداشت نہیں ہوتا نا، قابو نہیں ہوتا، کوئی اور ہتھیار اثر انداز نہیں ہو رہا، کہتے چلو یہ غلط طریقہ اختیار کر لیتے. تو مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا یہودی، اس کا نام تھا لبید ابن اعصم.
لبید ابن اعصم اور اس کی بیٹیاں تھیں، اور یہ جادو میں بڑی مہارت رکھتا تھا، جادوگر تھا۔ تو یہود نے اس سے کہا کہ بھئی ہم تو آخری پیغمبر کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک ان کو بچا لیتے ہیں، ہر منصوبے سے بچ جاتے ہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ اپنے اس جادو کے علم پہ، جادو کے زور پہ آخری پیغمبر کو کوئی تکلیف پہنچا دو، نقصان پہنچا دو۔ اب بات سمجھنے کی ہے دوست، اب جادو ایک ایسا عمل اور ایک ایسا طریقہ ہے جس میں انسان مختلف کلمات، مختلف اعمال، مختلف طریقے، وہ چیزیں آپس میں جوڑ کر سامنے والے پہ اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا بعض لوگ اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہوا؟ لیکن یہ جادو، یہ آپ سمجھ لیں، اس کی مثال علماء نے دی جیسے ایک بیماری ہوتی۔ اب ذوات پیغمبر جو ہے، جتنے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں وہ انسانیت میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، کوئی ان کے پیر کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے ساتھ تقاضۂ بشریت لگے ہوئے، ان کو کھانے کی اشتہا بھی ہے، پینے کی اشتہا بھی ہے، ان کو بیماری بھی لگ جاتی ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے۔ کتنے موقعوں پہ آپ علیہ السلام کو بخار ہوا، آپ نے فرمایا مجھے تم میں سے 2 کے برابر بخار ہوتا ہے۔ تو دیکھیں بیماری کا اثر پیغمبر پہ ہو، لیکن بیماری لگنا، تکلیف پہنچ جانا، بھوک لگ جانا، یہ ایسی چیزیں نہیں جس سے مقصد نبوت یا مقام نبوت یا فرائض نبوت پہ کوئی حرف آئے۔ بات سمجھیں، عقیدہ بھی سمجھیں۔ ہر ایسی چیز کہ جس کے ہونے سے پیغمبر کے مقام میں فرق آئے یا جس کے ہونے سے پیغمبر کے فرائض میں فرق آئے، وہ کبھی پیغمبر کو نہیں پہنچ سکتی ہے دوست۔ اس لیے وجہ سے پیغمبر کو معصوم کہا جاتا ہے۔ اس لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ، اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر سے گناہ ہو گیا، نعوذ باللہ، تو یہ کلمہ کیا کہلائے گا؟ کلمہ کفر کہلائے گا۔ اس لیے کہ ایک شخص، ایک ہستی معصوم بھی ہو اور اس سے گناہ کا صدور بھی ہو، یہ 2 باتیں آپس میں متضاد ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یا کوئی شخص کہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں جس مقصد کے لیے، جس دعوت کے لیے آئے، تو جب دنیا سے تشریف لے گئے نعوذ باللہ تو اس مقصد میں ناکام گئے، تو اس کلمے سے کیا لازم آئے گا؟ کفر لازم آئے گا۔ لیکن جسم پہ بیماری کا لگنا، آپ کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے، جسم سے خون نکلا، یہ وہ تکلیفیں جسمانی ہیں جس سے مقام نبوت پہ کوئی فرق اور حرف نہیں آ سکتا۔ لہٰذا یہ اشکال ذہن میں نہ ہو کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا۔ تو جادو بھی ایک اسی طریقے کا ایک اثر ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو لبید ابن اعصم نے جادو کیا اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے بال، آپ جس کنگھی میں بالوں کو درست فرمایا کرتے تھے، تو اس کنگھی کے بال اس نے حاصل کیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک خادمہ کو استعمال کیا۔ اس لیے جو بتایا گیا نا کہ سنت یہ ہے کہ جب انسان کنگھی کر لے تو ان بالوں کو کنگھی میں رہنے نہ دے، بلکہ اس کو اس سے نکال کر کسی تھیلی وغیرہ کے اندر باندھ کر پھر کہیں پھینک دے، اس کو دور پھینک دے۔ اس کو سب سے زیادہ جو
اس کام کے ماہرین ہیں، یقین کریں جو صاف ستھرے لوگ ہیں عملیات کے، ان سے یہ بات ہم نے خود سنی اور پوچھی ہے کہ سحر اور جادو میں انسانی جسم کے 2 اعضاء سب سے زیادہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ 2 اعضاء، ایک جسم کے بال، چاہے وہ سر کے ہوں چاہے وہ داڑھی کے ہوں، دونوں، ایک انسان کے ناخن۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جادوگر ان 2 چیزوں پر اپنے الٹے سیدھے منتر جنتر پڑھ کر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، سنت طریقہ بتایا گیا کہ ان چیزوں کو اس طرح نظر انداز نہ کریں۔ کنگھی کر کے بالوں کو محفوظ جگہ پہ رکھ کے آئے، ناخن تراشنے کے بعد اس کو کسی جگہ پر ایسے محفوظ کر کے پھینک کے آئے، اس کو رکھے نہیں سامنے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس نے وہ بال لیے اور اس پر جادو کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم پر کچھ ایسی کیفیت آنے لگ گئی کہ آپ کا جسم بالکل بوجھل ہو جاتا، جیسے انسان نے ایک کام کیا نہیں، تھک گیا۔ دنیاوی امور میں، دنیا کے معاملات میں، دین نہیں، دنیا کے معاملات میں آپ علیہ السلام کو ایسا لگتا کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن آپ سے کہا جاتا کہ آپ نے تو ابھی نہیں کیا۔ آپ کہتے میں نے کھانا کھا لیا، لیکن ازواج مطہرات فرماتی تھی آپ نے نہیں کھایا۔ اس طرح کی کیفیت آنے لگے اور آپ کو ایسا لگتا جیسے میرے جسم کو باندھ دیا گیا ہے۔ یہ تکلیف کے ایام گزر رہے ہیں آپ۔ اس کیفیت میں 7 یا 11 دن گزرے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام آرام فرما رہے، خواب دیکھا ہے، 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے اور ایک پیر کی جانب۔ اب ان 2 فرشتوں نے آپس میں بات چیت کی۔ جو پیر کی جانب تھا، اس نے سرہانے والے سے پوچھا کہ آپ کے اس ساتھی کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ھذا مسحور، ان پر جادو ہوا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں، اس پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ دوسرے نے کہا لبید ابن اعصم نے کیا ہے۔ کس چیز پر کیا؟ کہا کہ آپ کے بالوں پر کیا ہے اور اس کو بیر زروان میں دبا دیا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر آپ علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ اب بئر زروان جو تھا یہ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر ایک کنواں تھا پانی کا، لیکن جو بے آباد ہو چکا تھا، استعمال میں نہیں تھا، اور اس کا پانی بہت گہرائی میں چلا گیا تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو آپ نے صحابہ اکرام کو بھیجا۔ ایک روایت میں آپ خود بھی تشریف لے گئے، صحابہ گئے۔ اب بیر زروان بہت گہرا ہے، نیچے ایک صحابی اترے اور ایک بہت بڑا بھاری بھرکم پتھر ہے، اس کو جب اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے کنگھی کے دندانوں پر بال باندھ دیے گئے ہیں اور ان بالوں کے اندر گرہیں لگائی گئی ہے، اور پھر اس کو کھجور کے ایک خوشے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کھجور کے جو خوشے ہوتے ہیں اس میں بند۔ اس نے وہ نکالا اور آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا اور کہا کہ جب ہم نیچے اترے تو بیر زروان کا پانی بالکل زرد اور پیلا ہو چکا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب اس خوشے کو کھولا، دیکھا آپ کے بال مبارک تھے، بڑے بال مبارک تھے، تو اس پہ گرہیں پڑی ہوئی ہے۔ اسی موقع پر قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اتری، اور آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس میں 6 آیتیں، تو یہ کتنی ہو گئی؟ 11 گرہیں ان بالوں پہ لگی ہوئی تھی، گانٹھیں لگی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے شروع کی، ایک ایک آیت پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، اور ایک گرہ کھلتی تھی، من شر ما خلق، پھر دوسری، ایک ایک کر کے 11 گرہیں ان تمام بالوں پر جو پڑی تھی وہ کھل گئی، ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا جسم رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ کھل گیا ہو۔ یہ اس جادو کا اثر تھا۔ لیکن امت کو ایک تعلیم، ایک وظیفہ، ایک حفاظتی ہتھیار دے دیا گیا۔
اب یہ گندگیاں، یہ غلاظتیں، یہ اثرات بد، یہ موذی، حاسدین، باغزین، مفسدین، یہ طبقات ہر زمانے میں ہوں گے، لیکن ہمیں جو حفاظتی ہتھیار دیے گئے ہم اس کا استعمال کریں۔ قرآن کریم کی یہ 2 آخری صورتیں، اس کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ بہت ساری ایسی نظر نہ آنے والی موذی چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہر نماز کے بعد پڑھیں، پھر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ جائے اس کو پھیر دے، انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ بچوں پر جو خود نہیں پڑھ سکے ان پر دم کرے، اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ ہے منزل کے نام سے، چھوٹا سا، اس میں قرآن کی مختلف آیات جمع کی گئی ہے۔ اس کا اہتمام کرنے سے بھی ہر قسم کے سحر، جادو، اثرات بد، نظر بد اس کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اب بجائے اس کے کہ میں یہاں بھاگ رہا ہوں، وہاں بھاگ رہا ہوں، یہاں لگا رہا ہوں، وہاں لگا رہا ہوں، مال سے بھی گیا، وقت سے بھی گیا، عقیدہ بھی کمزور ہوا، ساری چیزیں، ان وظائف اور تعویذات کو لیں جو آپ کو قرآن اور سنت سے دے دیے گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، آخر کی 2 صورتیں معوذتین، اس کو روزانہ کے معمولات کا حصہ بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو منزل ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے سب گھر والوں کو پلائیں، تو ان موذی چیزوں سے، نقصان دہ چیزوں سے اللہ پاک حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، رحمت۔